بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم مجاہد، سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام خالد اور آپ کے والد محترم کا نام ولید تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ لبابہ صغیرہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ دار تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم کے سردار تھے۔ آپ کا خاندان اپنی عزت، دولت، زور آوری اور جنگی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا اور مکہ کے دفاع اور جنگی امور کا نگران تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان والوں کی طرح پہلوانی، تلوار زنی کے ماہر تھے۔ آپ کی سپاہ گری کی تربیت آپ کے والد نے خود کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ذہین، پھرتیلے اور بہادر نڈر تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مخالفین میں سے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو الولید نے غزوہ بدر میں مشرکین کے ہمراہ جنگ لڑی اور مسلمانوں کے قیدی بنے۔ دوران قید ہی ابو الولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مکہ سے پہلے اصفہان کے مقام پر قیام کیا۔ مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام کو نماز میں مشغول پایا۔ یہ نہتے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اچھا موقع تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ناظرین، اگلے برس جب مسلمان دوبارہ عمرہ کرنے آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ان کے نام ایک خط دے گئے جس میں لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ تمہارے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ خالد عقل مند انسان ہے۔ اللہ جانے کیوں اب تک اسلام کی حقانیت کو نہیں پا سکا۔ اگر وہ اسلام میں آ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ناظرین، بھائی کے اس خط نے انہیں بہت متاثر کیا اور کچھ عرصہ سوچنے کے بعد 8 ہجری میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچ کر ان کی ملاقات عمرو بن العاص سے ہوئی جو خود بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شفقت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست رحمت اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن العاص نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید ماہر تیر انداز، گھڑ سوار اور نیزہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تنظیمی اور جنگی صلاحیتوں کے حامل اور مایہ ناز سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دنیا کے چند بہترین سپہ سالاروں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار فوج میں بہترین جاسوسی نظام تشکیل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں برق رفتاری کی وجہ سے مشہور تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی بے مثال تھی۔ آپ نے متعدد غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا اور تمام میں فاتح کی حیثیت سے لوٹے۔ غزوہ حنین، محاصرہ طائف اور غزوہ تبوک بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں۔
ناظرین، پہلی دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی جوہر کھل کر اس وقت سامنے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے ایک وفد کو دعوت اسلام کے لیے 629 عیسوی میں بنی غسان کی طرف بھیجا۔ اس وفد کو قتل کر دیا گیا جو کہ سفارتی آداب کے لحاظ سے اعلان جنگ تھا۔ اس واقعہ نے مدینے کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں فوج کفار کی طرف روانہ کی اور تاکید کی کہ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کی صورت میں قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح کو دی جائے۔ اگر یہ تینوں صحابی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا سپہ سالار میدان جنگ میں موجود مجاہدین میں سے خود منتخب کر لیں۔ ناظرین، یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے۔ اس جنگ میں یکے بعد دیگرے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمنوں کی تعداد اور سامان حرب مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی اور اس جنگ کے بعد ہی انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کئی باغی قوتوں نے سر اٹھایا۔ کافروں کی سازشیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ بن کذاب کے نبوت کے جھوٹے دعوے جیسے مسئلوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید بڑی دلیری سے لڑے اور ان کا خاتمہ کیا۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اس جنگ کے بعد رومیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کی فتوحات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہم کردار ہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ناقابل شکست قیادت، ان کی فتوحات اور کارناموں کو دیکھ کر عام مسلمانوں نے فتح اور کامیابی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑنا شروع کر دیا اور ان کی نظریں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بجائے انسانوں کی طرف مبذول ہونے لگیں۔ اس غلط فہمی اور بد عقیدتی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو عبیدہ کو دے دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور خوف قائم رہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس عظیم جرنیل اور سپہ سالار نے اس پر اف تک نہ کیا اور اسی فوج میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ آپ شکل و شبات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہیں۔ سیف اللہ کا بے مثال لقب پانے والے مسلمانوں کے اس عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی۔ بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے: میں نے بے شمار جنگیں لڑی، ہر جنگ میں شہادت کا طالب رہا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو خنجر، تلوار یا نیزے کے زخم سے نشان آلود نہ ہو۔ میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ ناظرین، مسلمانوں کا یہ عظیم سپہ سالار اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 642 عیسوی میں شام میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام زندگی بہادری، شجاعت اور دلیری کی اعلیٰ مثال ہے اور آپ کی جنگ حکمت عملی آج بھی دنیا کی تمام افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہو کر دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔